رمبا سے وہ سب سلام کہتے تھے آپ کو اوریجنلی امریکہ سے. اور ایوری باڈی مس یو دیر. اچھا, جی یہ کب پتہ لگا آپ کو؟ پھرتا رہتا تھا ہر جگہ, ہر دکاندار, ٹانگے والا, اوپر تک سب. اور استخار صاحب بھی تشریف آئے ہوئے ہیں آج. ہاں جی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. بڑی دیر کے بعد شکل دکھائی آپ نے. جی بس کچھ جمعہ وغیرہ میں تو نظر آتے رہتے ہیں, ملاقات نہیں ہوئی کبھی. گھر میں سب ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی الحمد للہ. انشاءاللہ آپ امریکہ سے ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ فیملی کو لے کے آئیں گے. اچھا شروع کریں پھر. حضور یہ تو ڈاکٹر مجید صاحب کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب پکڑی ہے. جی کافی سوالات ہیں. فرمائیے. ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے حضور, وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب شریعت ہے, اس کی دلیل کے طور پر ہم قرآن مجید کی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں ہدی للناس قرار دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہدی للناس کے الفاظ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو پھر قرآن مجید کیوں پیش کرتے ہیں ہدی للناس والی؟ میں تو یہ نہیں کرتا. جی یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جی یہ دنیا میں کسی اور کتاب میں آیت نہیں ملے گی. جی پھر دنیا کی کسی الہامی کتاب نے تمام دنیا کے انبیاء پر ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا. ایک نکال کے دکھائیں, اشارتاً بھی موجود نہیں. گویا دوسرے بستے بھی نہیں ہیں, انبیاء ہیں ہی نہیں کہیں گویا کہ. تو یونیورسل کیسے ہو جائے گی تعلیم جو ریکگنائز ہی نہیں کر رہی اپنے دائرے سے باہر کسی سلسلہ نبوت کو, اور ان کا انکار ان پر لازم ہے اور کرتے ہیں, اور یہ ان کی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر ہندو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے یا زرتشت کا انکار کرے تو اس پہ سجے گی بات کہ ہماری تو یہی ویدک تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ہیں جو چنے گئے ہیں. اگر عیسائی رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں تو عین ان کے عقیدے کے مطابق ہے. اگر یہودی عیسیٰ کا انکار کریں علیہ السلام تو ان کے بالکل عقیدے کے مطابق ہے کہ جھوٹا آدمی ہے بالکل. اور رسول اللہ علیہ وسلم یا دیگر مذاہب کے متعلق اشارتاً بھی وہ اپنے ایمان میں ان پر ایمان لانا داخل نہ سمجھیں. تو یہ ان کے عقیدوں اور مذہب کے عین مطابق ہے. اور قرآن کریم نہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے دیتا ہے, نہ موسیٰ کا انکار کرے, نہ ابراہیم کا, نہ زرتشت کا, نہ کسی اور نبی کا, بلکہ ان دیکھے نبیوں کو, ان جانے نبیوں کو متعلق بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہے یونیورسیلٹی. اگر ان کے علم میں کہیں اور ہے تو نکال کے دکھائیں. ٹھیک ہے. خاتم النبیین کا یہ مطلب لوگ سمجھتے نہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے ان کے دماغوں کی ساخت پر کہ جو سب سے اعلیٰ مضامین ہیں اس کی طرف ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے اعلیٰ مضامین کی طرف پہلے توجہ جانی چاہیے. مصدق ہیں سب کے النبیین, اور یہ عالمگیریت کی شان ہے آپ کی. اور ایک بھی وہ نبی نہیں ہے کوئی جو اس میں شامل ہو. اس لیے خاتم ہمارا دعویٰ نہیں ہے, خاتم اپنے ذات میں دلیل ہے. لفظ خاتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ایک ایسی دلیل ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. یہ دعوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن دعوی کے ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتا ہے, اس کی طرف تو نظر ہی نہیں جاتی ان کی. آخری ہونا کوئی دعویٰ ہے محض, لیکن خاتم بمعنی مصدق کل انبیاء یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کل عالم میں سوائے اسلام کے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کوئی نبی لا کے دکھائیں جس نے کہا ہو کہ سب دنیا پر ایمان لاؤ گے تو میرا ایمان قبول, مجھ پر ایمان قبول ہوگا ورنہ رد. اپنے اوپر ایمان کی اجازت نہیں دیتا یہ رسول جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ. اب بتائیں یہ عالمیت ہے کہ نہیں؟ خوابوں کی تعبیر کس حد تک
پرسیو کرنی چاہیے، یا جس طرح کتابیں ملتے ہیں جن میں خوابوں کی گائیڈ لائنز دی گئی خوابوں ہیں؟ کی تعبیر کے متعلق جو تعبیر الرؤیا کی کتب ہیں، جی تاثیر الانام اس میں بہت اچھی کتاب ہے ان کتابوں میں سے انہوں نے ہر قسم کے رویا ان کی سابقہ بزرگوں کی تعبیروں کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے بہت ہی عمدہ اصول مرتب کیے ہیں، اور ان کے تعبیروں کے اصول اگر آپ ذہن نشین رکھ لیں تو آپ کے لیے تعبیر سمجھنے میں کافی سہولت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود مکینیکلی تعبیر نہیں سمجھی جا سکتی، امپاسبل، کیونکہ جن ذرائع جن علامتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے پہلوں کو پیغام بھیجے ہیں، لازم نہیں کہ وہ انہی کا پابند رہے، ہزار نئے ذرائع اختیار فرماتا ہے، اور یہ ایک طبی قانون ہے جس کو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ خدا کا نئے نئے حوالوں سے پیغام بھیجنا انسانی فطرت کے تنوع کا ایک طبی تقاضا ہے۔ ہر انسان کے اندر جو اس کی سائیکک مشینری ہے، اسی کے حوالے سے خدا تعالیٰ پیغام بھیجے گا، اور وہ ایک ہے ہی نہیں، بے شمار رجحانات کا فرق ہے، الگ الگ سوچیں، الگ دلچسپیاں، الگ خوف، تو اس کو جو پیغام ڈیلیور کیا جائے گا اس کی اندرونی زبان میں پیغام ڈیلیور کیا جائے گا۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ وہ ساری تعبیریں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط بات ہے۔ ہاں، رہنما اصول ضرور ملتے ہیں، اور اگر وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، تاثیر الانام کا، اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے، فرمائیے۔ حضور سائنسدان نئی نئی ریسرچ کے بعد اینٹی بایوٹکس دریافت کرتے رہتے ہیں، اوہ ہو، اور تھرڈ جنریشن اینٹی بایوٹکس جس میں فلاکساسین اور سپروکسین وغیرہ ہیں، یہ مارکیٹ میں $5 سے لے کر $15 کی ایک گولی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو ہومیوپیتھک سسٹم میں کنورٹ کر لیا جائے تو کیا یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں اور غریب عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کس سے؟ اینٹی بایوٹک سے؟ اینٹی بایوٹک اگر ہومیوپیتھک سسٹم میں ہم کنورٹ کر لیں پوٹینسیز وہ میں، تو بہت خطرناک چیز بن جائے گی۔ اینٹی ہومیوپیتھک جو ہے وہ مثبت اثرات کی ناکامی سے فائدہ اٹھانا ہے، سمجھے؟ اور مثبت اثرات کی ناکامی تبھی فائدہ دے سکتی ہے اگر مثبت اثرات زہریلے ہوں، سمجھے؟ اگر آپ کو تو نہیں، یعنی دنیا میں کسی کو زہر کا ایک قطرہ دیا جائے جو اس کی جان لینے کے لیے کافی ہو، اس کو اگر بہت ہی ہلکی حالت میں ہومیوپیتھک طاقت میں تبدیل کر کے دیں تو وہ زہر جو بعض خطرات کا حامل تھا وہ ان خطرات کے بالکل برعکس نتیجے پیدا کرے گا، کیونکہ وہ اتنا ہلکا ہو چکا ہوگا کہ جسم اس کی ہر کوشش کا ایک منفی جواب دے گا۔ وہ کہے گا سر درد ہونی ہے، جسم کہے گا میں نے نہیں ہونے دینی۔ وہ کہے گا گردہ خراب ہو جائے تمہارا، پیغام یہ کہے گا، اور گردہ پہلے اندر خراب ہو تو جسم جاگ اٹھے گا، اچھا یہ بات ہے، یہاں شریر کی شرارت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے وہ اراؤز ہو جائے گا۔ تو ہومیوپیتھک منفی اثرات کو ہلکا کرتے کرتے رد عمل سے فائدہ اٹھا کر مثبت اثرات میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ منفی ان معنوں میں کہ بیماری کے معنوں میں، یا دوسری صورت میں ہر مثبت اثر جو ٹھوس دوا سے یا ٹھوس خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے ہلکا کر کے دیں تو اس کا بالکل اپوزٹ ریئیکشن، ایک متقابل، ایک بالکل برعکس اثر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اینٹی بایوٹکس کو اگر آپ نے ہومیوپیتھک بنائی تو جن جن جراثیم کو مارنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ان جراثیم کو طاقت دینے میں کام آئے گی، سمجھے؟ اس کا رد عمل جو ہے اگر جراثیم تک پہنچے گا تو کہیں گے اوہ ہو یہ تو ہمیں مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، فوری طور پر ریئیکٹ کرو۔ اور وائرسز میں ایوالو ہونے کی اتنی طاقت ہے کہ بڑی جلدی سے ایوالو ہوتے ہیں، تو
تصور بھی نہ کریں اینٹی بایوٹک ہومیوپیتھک کی. سمجھیں؟ سمجھ گئے بات؟ جی بالکل. ہاں آپ سائنٹسٹ ہیں اس لیے احتیاطی بھی اچھی ہے. آگے ہمارے کافی رشتہ دار لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا لاہوری جماعت کے کسی فرد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ چونکہ وہ لاہوری جماعت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہونا اور بات ہے، اور مناسب ہے کہ نہیں اور بات مناسب، ہاں جی ہے. دو باتوں میں جی فرق ہے. جی مناسب، حرام حلال کی ویسے ہر جگہ نہیں اٹھا ہاں کرتی. ٹھیک ہے جی. مناسب عقل کی باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ لاہوری جماعت جو رسول مسیح علیہ السلام کا اقرار کرتی ہے اس پہلو سے، وہ امام جو خدا نے بنایا اس کے انکار کی مجرم نہیں بنتی، اگرچہ ان کے مراتب اور جو خدا نے مرتبے دیے ان کو گھٹانے کا مجرم ہے. تو اس لیے ایک مشکوک دائرے میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن خلافت کا تو بہرحال انکار ہے، اور خلافت کا انکار جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ شرک پر منتج ہوگا، اور فاسق فرمایا ہے ان لوگوں کو جو خلافت کا انکار کرتے ہیں. آیت استخلاف جو سورہ نور میں ہے بڑی واضح ہے اس بارے میں. تو سوال اب آپ کا یہ بنے گا، کافر نہ صحیح، کیا فاسقوں کے پیچھے نماز جائز ہے؟ سمجھیں؟ جی سمجھ آ گئی. خدا نے اچھی بلی آپ کو امامت دی ہوئی ہے، صالح امامت، اور ایک نظام دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جنہوں نے کھلم کھلا واضح طور پر قرآن کریم کی قائم کردہ ایک انسٹیٹیوشن کا انکار کیا ہوا ہے. تو زیب نہیں دیتا. میرا سوال ہے، جیسا کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے کشمیر آئے اور باقی زندگی وہاں گزاری اور سری نگر میں فوت ہوئے. غیر احمدی مسلمانوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح کی ہجرت اور وفات صحیح ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں میں یعنی کشمیر میں کوئی قوم نہیں ہے ان کے ماننے والی؟ ان سے کہیں آپ کہ جس ستارے میں ان کو بٹھایا ہوا ہے وہاں ہے کوئی قوم؟ جی یہ بات ان کو عجیب لگ رہی ہے. وہ چوتھے آسمان پہ کسی بیابان بنجر جگہ میں یا کوئی اور مخلوق ہو شاید وہاں بیٹھے وہ کیا کر رہے ہیں ان کو علم ہے اس کا، اور وہاں کا حال معلوم نہیں کرتے جو اپنا عقیدہ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جانا ثابت ہے کہ نہیں، آپ کو کیوں پتہ نہیں کہ بار بار میں حوالے دے بیٹھا ہوں. راجہ شال بہن کا حوالہ موجود ہے قرآن عظمِ، اور اس کے علاوہ بدھ مت کی کتابوں میں، تبت کے صحیفوں میں، اور ان تختیوں میں جن میں پرانے زمانے کی بدھ کی تاریخ موجود ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے. ایک بدھا کے طور پر، ایک عظیم رہنما کے طور پر. اس کو میتر کہتے ہیں، مسیحا کا میتر بنا ہوا ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ میتر ایک دفعہ پہلے آ چکا ہے اور ایک دفعہ پھر آخری زمانے میں آئے گا. وہ مسیح ہی ہے اصل میں. لیکن اس کے متعلق صرف یہ لفظ میتر کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، معین کثرت سے حوالے موجود ہیں. ان کا آپ علم حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے. اور پھر بنی اسرائیل کا بدھوں سے تعلق، اور یہاں تک کہ اشوکا نے افغانستان میں جگہ جگہ ایسے کتبے قائم کیے جن میں بدھ کی سچی تعلیم جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے وہ شائع کی وہاں. اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے کثرت سے بدھ بنے. یہ تاریخی حقائق ثابت ہیں. ان سے جو علم کیا کہتے ہیں اس علم کو اردو میں، آرکیالوجی، آثار قدیمہ. آثار قدیمہ کی تختیاں نکل آئی ہیں، ان سے ساری باتیں ثابت ہیں کہ حضرت بدھ کی تعلیم کا اشوکا کے زمانے میں بنی اسرائیل سے بہت گہرا اور وسیع رابطہ ہو چکا تھا. اور
وہ تسلیم کرتے تھے، اور ان کی جو تختیاں ہیں ان میں حضرت مسیح کا ذکر بھی ملتا ہے. اس لیے یہ جو تحقیق ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ کوئی فرضی قصہ ہے ہی نہیں، بہت گہرے ٹھوس شواہد ہیں. حضرت مسیح جب آئے تو اللہ کے فضل کے ساتھ وہ سارے بدھسٹ ان پر ایمان لے آئے، کیونکہ ان کے متعلق پیشگوئی تھی. اب ان کا ٹائٹل تھا، وہ ان کو مسیح کہتے یا بدھا کہتے، یہ بحث ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنا جو ٹائٹل تھا وہ کم، اس ٹائٹل سے کم یاد کیا جاتا ہے، فورن ٹائٹل سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے. مسیح آپ کا فورن ٹائٹل ہے، امام مہدی آپ کا اندرونی ٹائٹل ہے. اور اب رفتہ رفتہ رواج ہی ہو گیا مسیح موعود علیہ السلام. تو حضرت مسیح کو بھی فورن ٹائٹل مل گیا تھا، اور اس لحاظ سے اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے. جب وہ ہجرت کر کے ہندوستان اور کشمیر میں تشریف لے آئے تو رفتہ رفتہ بدھا کے طور پر ہی وہ مشہور ہوئے ہیں پھر، کیونکہ حضرت گوتم بدھ نے پیشگوئی کی تھی کہ میرے جانے کے 500 سال کے بعد ایک فورن بدھا آئے گا اور اسے قبول کر لینا. عین 500 سال کے بعد حضرت مسیح ظاہر ہوتے ہیں کشمیر میں، اور راجہ شال موہن ان کو ملتے ہیں. ان کے جو ملاقات کے حوالے ان کی کتاب پراناز میں ریکارڈڈ ہیں ابھی تک. کسی ہندو پنڈت سے جا کے آپ ان کے مندر میں جا کے پوچھ لیں، وہ حوالہ لے جائیں، وہ دکھا دے گا آپ کو. ترجمہ وہی کرے گا جو ہم نے ہندو پنڈتوں کی مدد سے ہی کیا ہوا ہے اصل میں، کہ مشیہو تھا ایک شخص، وہ فورنر تھا کوئی، وہ کشمیر میں داخل ہو رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جب راجہ شالماہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں خدا تعالیٰ کا ایک نبی ہوں، اور میرا نام مشیہو. مسیح اور کیا ہوتا ہے مشیہو ہے. کشمیری تو عام طور پہ سین کو شین بدل دیتے ہیں. یہ بٹ صاحب بھی کشمیری ہیں مگر بہت پرانے کشمیری ہیں، اس لیے اب نہیں ہو رہی بات. لیکن اکثر کشمیری سین کو شین میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ رواج ہے مختلف قوموں کا. تو مشیہو فرمایا. اور جو شین کو سین میں تبدیل کرتے ہیں وہ سین کو شین میں بھی کر دیتے ہیں، شین کو سین میں بھی کر دیتے ہیں. عام طور پہ جس طرح لاہوری رے کو اڑے میں، اڑے کو رے میں کر دیتا ہے. تو یہ تبادلہ ایک طبی انسانی عادت ہے. بہرحال اس بحث سے چھوڑیں. آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں واضح طور پر کہ مسیحی کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو باقی باتیں وہ بتاتے ہیں وہ تائید کر رہی ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری قوم نے مجھ پر اتنے ظلم کیے کہ قریب تھا کہ میری جان لے لیتے، اور تب خدا نے اعجازی طور پر مجھے بچایا ہے، اور میں اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں. اس زمانے میں جو عین مسیح کا زمانہ ہے، سارے عالم کی تاریخ میں نکالیں کون سا نبی ہجرت کر کے کہاں غائب ہوا ہے ہی کوئی نہیں. ایک ہی واقعہ ہے جو فلسطین میں رونما ہوا ہے، اس کے بعد یہاں اس کا ذکر ملتا ہے کشمیر میں. تو معمولی عقل کی بات ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ محبت. اب مسیحی محبت کہنے پہ اپنے مذہب کو اتنا اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور کسی مذہب میں محبت کا ذکر ہی نہیں، صرف مسیحیت میں ہی ہے. تو مسیحیت کا خلاصہ محبت ہے. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جس وقت حضرت مسیح، جس طرح ایک سورج ڈوبتا ہے دوسری دنیا پہ طلوع ہو جاتا ہے، فلسطین میں ڈوبے ہیں تو کشمیر میں رونما ہوئے ہیں. اور یہاں آپ کو کمپلیٹلی بدھسٹ کے طور پر آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، اور ان کو بدھا کہا جاتا تھا، جو مقدر ٹائٹل تھا، پیشگوئی کے مطابق تھا. وہ فورن ٹائٹل تھا، لیکن میں نے مثال دی ہے، بعض فورن ٹائٹلز آ کر اتنا قبضہ کر لیتے ہیں کہ پہلے ٹائٹل سے یاد بھی نہیں رکھا جاتا. لیکن پھر بھی ان کی کتب میں اور ان کی سلیٹوں پر حضرت مسیح کا نام بھی ملتا ہے، اور کچھ بگڑے ہوئے تلفظ سے، کچھ صحیح تلفظ سے بھی.
ٹھیک ہے، فرمائیے افتخار صاحب کی باری ہے؟ نہیں امام صاحب کی. اوہو حضور یہ ایک اور دوست نے کہا ہے کہ میرے ایک غیر جماعت دوست نے سوال اٹھایا ہے کہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاتم الاولیاء کے الفاظ آئے ہیں، اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں خاتم الاولیاء کے الفاظ، اولیاء کے بھی الفاظ. ٹھیک ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ اس میں ان کو اشکال نظر آتا ہے کہ بیک وقت دو مختلف افراد کو ایک جیسا مقام کیسے عطا کیا جا سکتا ہے. اشکال اس لیے ان کو آتا ہے کہ ان کے نزدیک خاتم میں نے آخری، خاتم کا معنی آخری ہے ہی نہیں. خاتم کا لفظ ایک ٹریبیوٹ ہے، اور یہ ٹریبیوٹ اگر انسان کی طرف سے دیا جاتا ہے یا روزمرہ کے حالات میں دیا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا کی کوئی تقدیر ہے جو ویسا پھر پیدا نہیں ہوگا. سمجھے؟ اور پھر زمانوں کے لحاظ سے بھی یہ قطعی بات ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف دور آ جاتے ہیں جن کا پہلے دور سے ان باتوں میں تعلق کٹ جاتا ہے. خاتم لافانی ہونا، خاتم کا ہر زمانے سے بالا ہونا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خدا تعالیٰ براہ راست کسی کو خاتم مقرر کرے. ٹھیک ہے؟ اس صورت میں دو خاتم ذہن میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ خاتم جس کو خدا نے سب زمانوں کے لیے خاتم بنایا ہو، اس کے بعد کسی زمانے میں وہ خاتم نہیں پیدا ہو سکتا. مگر ایک شخص کو بعض زمانوں کے لحاظ سے خاتم کہہ دیا جاتا ہے اور ایک جنریشن کے لحاظ سے خاتم کہہ دیا جاتا ہے. جیسے جب متنبی کو لوگوں نے خاتم کہا تو یہ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آئندہ کبھی بھی متنبی کی شان کا کوئی پیدا نہیں ہوگا. جب انسان کہتا ہے تو عام طور پر ماضی کے حوالے سے کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب تک جو ہوئے ان میں یہ بہترین ہے. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو اس میں کیا وہی خفی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا تھا یہ لقب؟ یہ اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں میرا رجحان اس طرف ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے الہاماً اس کا معنی خود بتایا ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کا یہ مرتبہ کہا ہوتا کہ ان کو بتاؤ، تو اس صورت میں یہ اتنی اہم چیز تھی کہ اس کا چرچا تمام اہم صحیح کتب میں ملنا چاہیے تھا اور صحابہ میں اس کی گونج پیدا ہونی چاہیے تھی. اور حضرت علی کا خطاب خود ان کی اولاد اور ان کے ائمہ خاتم الاولیاء کے طور پر دیتے، لیکن ایسی کوئی بحث کہیں نہیں ملتی. اس لیے اتنا اہم واقعہ ہو اور اتنا وہ ہلکے لحاظ سے قریباً ہلکے نقوش میں ملے تاریخ میں اور اہم کتب سے غائب ہو جائے، یہ میرے نزدیک قابل قبول بات نہیں ہے. لیکن ایک بات قابل قبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات چونکہ منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی، اس لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھی منشاء الہی کے مطابق تھا. اب مطابق ہونے کی بعد اب کن معنوں میں فرما رہے تھے؟ کیا اس جنریشن کے لیے کہہ رہے تھے؟ اور اگر اس جنریشن کے لیے کہہ رہے تھے تو پھر حضرت علی کا جو مقام ہے خاتمیت کا یہ شیئر ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں کے لحاظ سے اگر خدا مقرر کرے. اور اگر یہ پہلو اختیار کیا جائے تو اس میں پھر ایک اور سخم پیدا ہو جائے گا. میں احمدیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نقطۂ نگاہ سے کہتے کہ اس جنریشن کے لیے ہو تم، تو اس میں ایک دقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتمیت کے ساتھ بریکٹ کیوں کیا؟
آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انا خاتم الانبیاء، جیسے انا خاتم الانبیاء، جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں. تو اس پر یعنی میں ساری سوچیں بتا رہا ہوں کہ امکانات ہیں، کوئی ایسا راستہ نہ کوئی احمدی پکڑ لے کہ آگے جا کے وہ بلائنڈ ایلی آ جائے، آگے راستہ نہ نکلے. اس لیے اگر تقویٰ کے ساتھ فیصلہ کریں تو پھر کبھی بھی انسان غلط راستے پہ جا کے پھنس نہیں سکتا. یہ سارے احتمالات ہیں اس بحث میں جو اٹھیں گے. اب اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء جو بعد میں پیدا ہونے تھے ان کے تصور میں کو ذہن میں نشین کر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تو اسی طرح خاتم الاولیاء ہے جیسے میں خاتم النبیین ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو اس صورتحال کا ایک اور حل ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کا جو مقام ہے وہ خلفاء کا مقام سے نیچے ہے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں یا خلیفۃ اللہ ہیں. اس لیے ولی تو نبی بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ ولی سے بالا مقام اور کوئی نہیں ہے، خاتم سے نیچے ولی سے بالا، یہ غلط بات ہے. کیا رسول اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ میں نہیں تھے؟ ہر نبی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے. تو جب یہ فرمایا تو کیا یہ مطلب تھا کہ ولایت میں تو مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو؟ اس لیے ولایت میں آپ اس شخص سے نہیں بڑھ سکتے جس کو خدا اپنا خلیفہ بنائے یا جس کو خدا رسول اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنائے. اس کو خاتم الاولیاء بھی کہا جا سکتا ہے، خاتم الخلفاء بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ولایت اس میں داخل ہو جاتی ہے. اس لیے صدیق نبی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی صدیق تھے. اگر حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جائے تو آپ کی صدیقیت رسول اللہ علیہ وسلم کی صدیقیت پر غالب نہیں آ سکتی، اور آپ کی صدیقیت اپنے مقام پہ رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صدیق نبی تھے، لیکن صدیق تو جو مدارج ہیں ان میں نبوت سے نیچے کا مرتبہ ہے. لیکن جب نبوت کے اندر ادنا تمام مراحل داخل ہو جائیں تو پھر ان مدارج میں دوسروں کا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. نبی شہید بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں کھلم کھلا رسول اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی نہیں بیان فرمایا بلکہ دوسرے تمام شہداء کے اوپر نگران بنا دیا، تمام انبیاء کو شہید کہہ دیا. اور تمام انبیاء کو صالح خدا نے بیان فرمایا ہے، صالح بھی ہیں. تو بتائیں کون سا مرتبہ رہ گیا ہے؟ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں خاتم الصلحاء ہے، خاتم الاصفیاء ہے، خاتم الاولیاء ہے، خاتم الشہداء ہے، خاتم الاولیاء ہے، تو ان سب باتوں کے باوجود وہ خاتم الخلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اس غلام کو ان کے اپنے خدا داد مدارج سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ کیٹیگریز الگ ہیں. ایک نچلی کیٹیگری کا اوپر کی کیٹیگری سے مقابلہ نہیں. اور اس بات کو پہلے بھی لوگ برا مناتے ہیں، بے شک منائیں، مگر اہل علم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی وہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہوگا. اس لیے اہل تقویٰ تو فیصلہ دے چکے ہیں. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگوں کو تکلیف دے گی بے وجہ، لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس نقطۂ نگاہ سے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں جب خدا نے بنا دیا خود اور معمور کر دیا، اور حضرت علی اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی معمور نہیں ہوئے، جب تک خلیفہ نہیں بنے معمور نہیں ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے خود معمور بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع. تو یہ کیٹیگریز الگ الگ ہیں. ان کیٹیگریز کے اندر خاتم کا لفظ اپنے معنی دکھائے گا.
اور مشابہت کے باوجود رسول اللہ کا جو خاتم کا لقب ہے وہ ایک اور ہی شان رکھتا ہے. بعض دفعہ مشابہتیں تام نہیں ہوا کرتی، یہ ایک پہلو ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں نے دلیل تو اٹھائی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نظر ہوگی، یہ محض اس خیال سے کہ دشمن یہ سوال اٹھا سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں کہ اس کو رد کر دیں. مگر ایک دلیل ہمارے پاس بہرحال ہے کہ کما کا لفظ مشابہت تامہ نہیں رکھتا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کو رسول بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا. اب یہ معترضین صاحبان جو ہیں بتائیں کہ کیا اس کما نے ان کو برابر کر دیا؟ اس لیے باوجود یہ کہنے کے کہ کما انا خاتم الانبیاء، جو آپ کی خاتمیت کی شان ہے اس میں حضرت علی شریک نہیں ہو سکتے، اور باریک مدارج میں وہ برابری کر ہی نہیں سکتے. اس لیے بین ہی وہی معنی لینا کما کے باوجود ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ فرمائیں یہ کس کا تھا؟ میں نے سوال کیا. آپ کا تھا. جی حضور دو حصوں میں یہ کوشچن تو یہ ہے کہ سپورٹس اور یہ جو صحت جسمانی جو ہے یہ اسلام میں کوئی اہمیت دی گئی ہے مطلب اس کی، تو کس طرح مطلب قرآن کریم میں تو حضرت داؤد کے متعلق دیکھیں کیسا ذکر ہے، اور فی الجسم والعلم، فی علم والجسم اس کو ہم نے اس کو فضیلت دی تھی. اور بھی حوالے ہیں حضرت داؤدی کے حوالے سے ان کی صحت کے متعلق ایک تعریف کا ذکر اور صحت کو سنبھالنے کی طرف اشارہ. اور علاوہ ازیں قرآن کریم نے مسلسل بدنی صحت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. بدن کی پاکیزگی ہو تو روح پاکیزگی ہوگی، بدن صحت مند ہوگا تو روح صحت مند رہے گی. تو ان دونوں کی طرف اتنی توجہ دی کہ اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک بدنی کثرت کو اہمیت دیتے ہوئے گزری ہے. آپ نے آرام دہ نرم روز زندگی کبھی بھی بسر نہیں کی. سخت مزاجی صرف بدن پر سختی کے نتیجے تک آپ کے دل میں آپ میں پائی جاتی تھی اور کسی پہلو سے نہیں تھی. اور اس پہلو سے آپ سواریاں کیا کرتے تھے، ننگی پیٹھ پہ گھوڑے کے سوار ہو جاتے تھے، رات کو دن کو، اور تلوار چلانا جانتے تھے. ہر قسم کی ایکسرسائز آپ کے غلام صحابہ ہر وقت کرتے رہتے تھے. اور فٹ رہنا تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکو، یہ تو قرآن کے جہاد کے مضمون میں داخل ہے. اعدوا لہم ما استطعتم، تم پر ہر طرف سے حملے ہونے ہیں اس لیے تم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اعدوا میں یہ ناممکن ہے کہ محض ہتھیار اکٹھے کرو اور بدن کو مرنے دو، یہ معنی کیا جائے. اعدوا کا مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ بدن بھی تیار نہ ہو ساتھ ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم فرماتے تھے، اور صحابہ ہمیشہ ایکسرسائز رکھتے تھے، تیار کرتے تھے اپنے بدن کو. تو بدنی صحت کے تو صرف یہ واضح حوالے ان معنوں میں ہی نہیں، بلکہ اسلام تو اتنا باریک اس مضمون میں داخل ہوا ہے کہ خوراک کے وہ اصول، کھانے کے وہ اصول جو بدنی صحت کے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی بیان فرمایا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا. کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، حلال نہیں صرف دیکھنا، طیب اور پاکیزہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کی بسان، کسی قسم کی کوئی انفیکشن وغیرہ کا سوال نہیں رہے، وہ طیب ہے. حلال گوشت بھی تو وہ معروف ہو جاتا ہے زہروں اور جراثیم کی وجہ سے، لیکن طیب نہیں. طیب کہتے ہی اس کو ہیں جس کا بدن پہ بہت ہی پیارا پاکیزہ صحت مند اثر ہوگا. تو صحت کے اصول تو اتنی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کہ کسی دنیا کے مذہب کی مجال نہیں کہ جو مقابلہ کر سکے. بچوں کی ڈیولپمنٹ میں بھی سپورٹ کا کافی وہ ہے بینیفٹس اس کے وہ ہیں، تو کوئی گائیڈ لائن ہے کہ مطلب کہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کون سے مناسب سپورٹ
ان کے لیے, یا کون سے ایکٹیویٹی فزیکل؟ اس کی گائیڈ لائن جو قرآن کریم کی ہے وہ تو ساری بنیادی انسانی حکمت سے تعلق رکھتی ہے. مناسب حال, یہ قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مناسب حال ہونی چاہیے اور توازن ہونا چاہیے اس میں. بس بیلنس پر جس مذہب کا زور ہو اس کو اس کے بعد ہر زندگی کے حصے کی تعلیم کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ چھوٹے بچے کے لیے تعلیم ہے, یہ درمیانی عمر کے بچے, یہ بڑی عمر کے لیے. اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم کے یہاں کافی ملتی ہے, مگر بنیادی تعلیم اگر موجود ہو اور وہ اصولی طور پر ہر طبقہ زندگی پر حاوی ہو تو وہ کافی ہے. بس اعتدال ہے جس پر قرآن نے زور دیا ہے. بچے کو جب تم کھیل کی اجازت دو گے تو اتنا نہ دو کہ وہ ادھر ہی مائل ہو جائے. تعلیم پر زور دو گے تو اتنا نہ دو کہ وہ بیچارہ پڑھاکو بن کے گھر بیٹھ جائے, کھیلنا کودنا ہی بھول جائے. توازن سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے اور اسی پر قرآن کا زور ہے. سوری, اس میں سے ایک تیسرا بھی ایک سیکشن بھی نکل گیا, وہ یہ ہے کہ مارشل آرٹس کی طرف بھی کافی وہ بینیفٹس ہیں. وہ تو جہاد کے لیے تیاری کے اندر داخل ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہے کہ جو لیکن اپنے بدن کا خیال رکھ کے کرنا مارشل آرٹ. ٹھیک ہے, آپ کا ذہن اسٹرانگ مضبوط ہے پورا. ناٹ ریئلی, ناٹ پھر مارشل آرٹ سے آہستہ آہستہ. پھر یہ ہے کہ وہ جو مارشل آرٹ انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں وہ وہ اپنے آپ کو گرو کی طرح مطلب اپنے آپ کو کرتے ہیں, یہ تو پھر ہو جاتا ہے جس طرح شرک کی بات ہو جاتی ہے, یا اس طرح نہیں. مگر ہمارے جو احمدی انسٹرکٹر ہیں وہ تو نہیں کرتے, گرو بناتے اپنے آپ کو. بڑے اچھے موجود ہیں ہمارے پاس, اس طرح مارشل آرٹ جرمنی میں بھی, یہاں بھی, امریکہ میں بھی. بالکل گرو نہیں بنتے, ٹھیک ٹھاک نارمل آدمی ہیں, بلکہ ہمبل ہیں, ان سے سیکھیں. ہمارے حضور, آپ نے مختلف ممالک میں اور یہاں بھی ریسرچ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ لٹریچر اور دوسری چیزوں کے بارے میں ٹیمیں ریسرچ کرتی رہتی ہیں. تو حضور نے کافی اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کی طرف گائیڈ بھی کیا ہے. تو جماعت کا کوئی فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرز پر پریکٹیکل قسم کا انسٹیٹیوٹ بنانے کا؟ فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اتنا لمبا عرصہ کیا پیدا کیا, بہت خرچ ہوئے, کئی قسم کی اسکینڈلز بھی چل پڑیں, چھانبینیں ہوئیں, اور جو اعلیٰ مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بناوٹ میں ایک بنیادی نقص تھا. ریسرچ کسی ایک محدود جماعت کا کام ہی نہیں ہے, اور ایک محدود انسٹیٹیوٹ قائم کر کے ریسرچ کے کسی مضمون کو بہت آگے بڑھانا ناممکن ہے. ریسرچ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے ریسرچ اسکالر دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں پھیلے ہوئے ہوں اور دنیا کے تمام ذرائع علم ان کو مہیا ہوں. ورنہ ایک جماعت احمدیہ کی لیبارٹری کو ایسا اکوپ کرنا کہ اس کو تمام دنیا کی سہولتیں جو ماڈرن ہیں وہ مہیا کر دی جائیں, یہ تو ناممکن ہے. آپ کے سارے بجٹ دنیا کے مل بھی جائیں تو اس کا 100واں حصہ بھی پورا نہیں کر سکتے. ریسرچ کے کام بہت مہنگے ہیں. تو میں تو بالکل اس بات کا قائل نہیں کہ الگ انسٹیٹیوٹ بنا کے اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں سردردی, مصیبت, ہر روز کا جھگڑا. آپ بتاؤ تم نے کیا پیدا کیا ہے. ہمارے بیچارے جو ریسرچ میں کام کیا کرتے تھے نا, ان کی جواب طلبیاں ہوا کرتی تھیں. یہاں بھی آئے ہوئے ہیں بعض بزرگوں میں سے, کیا بتاؤ اس عرصے میں تم نے کیا ایجاد کی ہے چیز, کیا نکالا ہے. اب ریسرچ اس طرح چلتی ہے. بھلا مسلم موت کو شوق تھا, انہوں نے ایک تجربہ کیا, اور ہر تجربہ کامیاب نہیں ہوا کرتا, اور اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکا کہ ہر شامل آدمی نے اپنے آپ کو اس طرح ڈیڈیکیٹ نہیں کیا. اگر ڈیڈیکیٹ کر دیتا تو حضرت مسلم موت کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ حصہ اس کا ایسا ہو جو پروڈکٹیو ہو, اس کی ریسرچ کمرشل پہلوؤں میں بھی ہو, اور وہ اپنی آمد خود کمانے لگ جائے, بلکہ اتنی بڑھا دے کہ ریسرچ کی بڑھتی ہوئی ضرورتیں پھر ادارہ خود پورا کرے. یہ کانسیپٹ تھا, یہ نہیں پورا ہو سکا اور بری طرح ناکام رہا. بلکہ اور اس پہلو سے قصور صرف اسکیم کا نہیں ہے, ان شامل ہونے والوں کا بھی ہے.
اور اکثر تو بیٹھ کے بیچارے مکھیاں مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کریں کیا ریسرچ، اب کس طرح کریں ریسرچ؟ نہ وہ ذرائع مہیا ہیں، نہ وہ جدید علم کے ماہرین ہیں جو ان کو رہنمائی کر رہے ہوں جگہ جگہ، نہ وہ لیبارٹریز ہیں، نہ وہ ماحول ہے پورا. تو آپ واپس اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں تو جماعت کو کہہ رہا ہوں جہاں جہاں ریسرچ اسکالرز ہیں ان سے رابطے ہیں، ان کو میں اٹھا رہا ہوں، وہ کہتا ہوں تم اس ریسرچ میں جاؤ، وہاں یونیورسٹی میں داخل ہو، بہترین جو ادارے ہیں ان سے استفادہ کرو. تو ان کو چھوڑ کر پھر سکیڑ کر واپس ایک مٹھی میں بند کر دیا جائے، یہ نہیں کوئی معقول بات. سمجھ گئے؟ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے کہ اونچے مقام پہ انہیں پہاڑی علاقے میں پناہ دی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جی پہاڑی علاقے میں پناہ دی جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو کشمیر میں مل گئی، تو ان کی والدہ کی قبر کا کچھ کتنے انبیاء کی والداؤں کی قبر آپ کو معلوم ہے کہ کہاں ہے؟ کیونکہ اکٹھا ذکر تھا اس لیے. ٹھیک ہے، اکٹھے ذکر کے باوجود قبریں جو ہیں انبیاء کی نہیں ملتی تو والداؤں کی کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ یہ ایک بات ہے قبر کہاں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کیوں نہیں ہے فلسطین میں. اس پہلو سے اس مضمون کو تربیت ملتی ہے. نہ حضرت مسیح کی قبر ہے وہاں، نہ حضرت مریم کی. تو قرآن کی یہ بات کہ دونوں کو نکال کے لے گئے، یہ تو ثابت ہو گئی نہیں، وہاں تو نہیں رہے. اب وہاں جا کے قبر بھی دکھانا ان کو یہ ضروری نہیں. لیکن حضرت مریم کی قبر کا ایک اور لطیفہ ہے کہ فلسطین میں تو نہیں ملتی، باقی دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، جاپان میں بھی ملتی ہے. تو حضرت مریم کی قبریں اتنی پھیلی پڑی ہیں کہ ان کو یقین سے کہنا کہ ان میں سے کون سی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون پھیلا ہے اور لوگوں نے شوق سے اپنے ہاں ایک بزرگ کی قبر پیدا کرنے کی خاطر کوئی چیز دفن کی اور اس کا نام اوپر لکھ دیا فلاں ہے. یا یہ ممکن ہے کہ بعض بزرگ عورتیں پہلی بزرگ عورتوں کے نام رکھتی ہیں اور بڑے شوق سے رکھتی ہیں. حضرت عائشہ کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت خدیجہ کا نام اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا نام تھا. اور حضرت مریم کا نام کثرت سے اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ اس بچی کا نام تھا جو اس طرح پیدا ہوئی تھی. تو اس لیے دنیا میں جب مریم نام پھیلے ہوں گے تو کئی قبریں ایسے بزرگوں کی بھی ہوں گی جو مریم نام بھی رکھتی تھیں اور نیک خاتون تھیں. تو انسان کی تو عادت ہے قبر پرستی کی اور اس کے ارد کہانیاں بنانے کی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہانیاں بنا لی ہوں. مائی میری کی ایک قبر اس میں ملتی ہے، مری میں، اور مری کا نام بھی کہتے ہیں میری اسی لیے رکھا گیا. تو یہ بھی اسی طرح خوشگوار علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. تو کیوں نہ یہ سوچا جائے کہ حضرت مریم کی یہی قبر ہو شاید، مگر شاید تک ہے صرف. نہ یقین سے ثابت کرنا ہمارا فرض ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں یا قطعی شواہد ہیں جن کو ہم کہہ کے کہیں کہ یہی قبر ہے وہ. مگر کشمیر کے علاقے کا مری کے سے گہرا تعلق ہے، رابطہ ہمیشہ کا، طبی رابطہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے ادھر کا سفر کیے گئے ہوں، وہاں ادھر کے سفر کیے گئے ہوں، کسی سفر کے دوران آپ کا وصال ہو گیا ہو. تو قبریں تو ایک نہیں بہت مل رہی ہیں. جہاں نہیں مل رہی وہ ثبوت ہے. کہاں غائب ہو گئی حضرت مریم؟ ان کو تو عیسائیوں نے آسمان پہ چڑھا دیا، حضرت مریم تو نہیں چڑھ گئی پیچھے پیچھے. اس لیے ان کی قبر کا فقدان ثابت کر رہا ہے کہ حضرت مریم وہاں نہیں رہی تھی. حضور سوال ہے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 148 کا ترجمہ قیامت بھاری ہوگی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور تمہارے پاس اچانک آئے گی. حضور اس کی تشریح کریں، کیونکہ زمین اور آسمان میں جو بسنے والی مخلوق ہے اگر اس کے لیے بھاری ہے تو زمین میں تو سارے جاندار ہیں
اور آسمانوں میں فرشتے، بھاری سے کیا مراد ہے؟ آسمان اور زمین پہ قیامت بھاری ہوگی، اس کے کئی قسم کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی ایک بہت عظیم واقعہ ہوگا ایک، اور مادی دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہوگا. ایک یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لمحے نیکوں کے لیے بھی سختی کا موجب ہوں گے، جس طرح عام دنیا داروں کے لیے بھی، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو پھر نیک و بد کی تمیز نہیں کرے گی، سب کے اوپر وہ برابر سخت گزرے گی. اور جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو جو عالمی آفاقی مصیبتیں پڑتی ہیں اس میں بزرگ بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ تکلیف ان کو مٹا نہیں سکتی، ان کے نیک انجام پر منفی اثر نہیں ڈال سکتی، مگر پہنچتی ہے. اس لیے وہ بھاری ضرور ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم نے جب حضرت لوط کی قوم کی تباہی کا حال فرشتوں سے سنا تو قرآن بتایا ان پر یہ بڑی بھاری گزری تھی بات، بہت تکلیف کا موجب. تو جو دیکھ نہیں رہا بھی، اس نے صرف خبر ہی سنی ہے، اس پر یہ بھاری ہوگی بات. تو وہ جو گزر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان پر کیوں بھاری نہیں ہوگی؟ چنانچہ حضرت لوط کے متعلق آتا ہے، باوجود اس کے کہ اتنی شریر قوم تھی، اتنا تکلیف دینے والی، قرآن فرماتا ہے کہ آپ ان پر یہ بات بھاری گزری، ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچی. تو قیامت یہ بھی ایک قیامت تھی. تو قیامت کا ایک یہ بھی مضمون ہے، جو عارضی قیامتیں محدود دائروں میں گزر گئی ہیں وہ بھی نیکوں پر بھاری گزری ہیں، حالانکہ ان کو مٹانے کے لیے نہیں آئی تھیں. تو جو عالمی قیامت ہوگی اس وقت جو بھی اگر کوئی نیک ہوگا تو اس پر بھی وہ بھاری ہوگی. ٹھیک ہے. اور فرشتوں پر اس پہلو سے وہ دیکھیں گے، آخر وہ جان رہے ہوں گے ایک عجیب واقعہ رونما ہو رہا ہے، بہت عظیم شان واقعہ ہوگا جو اثر انداز ہوگا ہر ایک کے اوپر. سلیو ٹریڈ کی وجہ سے کافی افریقہ سے ادھر برٹن میں بھی، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی کافی لوگ گئے تھے، اور کیا کافی لوگ پھر ادھر سے دے واز ٹرانسپورٹڈ سلیو ٹریڈ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے سلیو ٹریڈ سلیو ٹریڈ، Sorry. ہاں تو غلاموں میں رائٹ، اردو بولتے ہوئے تو بعض انگریزی لفظ آتا ہے نا اچانک، اچھا سوری، تو دماغ میں ہوتا نہیں کہ یہ لفظ میں سمجھتے میں نے تو کبھی سنا نہیں. اردو ایکسپیکٹ کر رہے ہو انگریزی لفظ آ جائے تو بعض نہیں سمجھ آتی، انگریزی ایکسپیکٹ کریں تو اردو بیچ میں آ جائے تو بعض سمجھ نہیں آتی. اچھا اب سمجھ گیا ہوں. اچھا. تو اس کے متعلق نا وہ ان کی جو اولاد ہے ابھی، مطلب کہ جس جنریشن، وہ کافی کرائم میں اور جرم اور ان چیزوں میں ملوث ہے. تو ان کے لیے آپ کا کوئی خاص نسخہ، خاص نصیحت ہے، پیغام یا آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو؟ اب میں وہاں جاؤں گا امریکہ اچھا تو لوگ آپ ہی پوچھ لیں گے. نہیں، پر ادھر بھی حضور کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو میرے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. کیا وہ بتائیں، وہ اب کیا کہتے ہیں آپ کو؟ تو کہتے تو نہیں، پر میں خود دیکھتا ہوں کہ، اور ویسے بھی میرا ایک دوست تھا جو میں لایا تھا آپ کے پاس، تو وہ بھی کافی فیل کرتا ہے کہ اکنامکلی اور سوشلی بھی ان کو اس طرح کیا گیا ہے سپریس. تو اس کی وجہ سے آپ کا سوال جو ہے وہ بکھر گیا ہے. اب اچھا، سلیو ٹریڈ سے شروع ہوا، پھر کرائم کی طرف گیا تھا. تو وہ کوئی کنیکشن نہیں اب نہیں، آپ نے کرائم کے مطلب معلوم کرنا کرتے کرتے آپ نے ایک دم بات بدل کے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ان کا اپنا کچھ قصور ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. زیادتی اور قصور دونوں کٹھے بھی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ قصوروار بنا دیا جاتا ہے زیادتیوں کے نتیجے میں، اور لمبے عرصے تک زیادتیاں ہوں اور قوم کے اندر کوئی باشعور قیادت نہ اٹھے جو ان کو سمجھا سکے، تو اکثر زیادتیاں جرائم کی طرف مائل کر دیا کرتی ہیں. اور جب جرائم کی طرف مائل ہو جائیں تو تفریق اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک عذر مہیا کر دیتی ہے یہ بات کہ وہ جرائم میں مبتلا ہیں.
کہ ان کو وہیں رکھنا چاہیے، ہیں ہی ایسے. تو علاقے الگ الگ ہو گئے، ان کے ساتھ وہ جو ترجیحی سلوک ہے سفید فاموں کے ساتھ، وہ تقویت پاتا ہے ان کے جرائم اور بعض دفعہ ان کی بد عادات کی وجہ سے. تو یہ جو گروپس کی صورت میں، ریسز کی صورت میں شہریوں کو تقسیم کرنا سب سے بنیادی نقص یہ ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ریکگنائز ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی سیاست میں، کسی ملک میں اس امر کو بحیثیت ایک جائز امر کے تسلیم کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ حوالہ ہی غلط ہے. امریکی شہری ہیں، انگلستان کے شہری ہیں، یا امریکی شہری نہیں اور انگلستان کی شہری نہیں، بس یہ دو تفریقیں جائز ہیں. باقی ہر تفریق غلط ہے. جب تک یہ آپ رجحان پیدا نہ کریں ان لوگوں میں جو باشعور بھی ہیں اور کچھ اثر بھی رکھتے ہیں معاشرے پر، ان کی آواز کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ کرائم ہونا، جرم سمجھا جانا چاہیے کہ کہا جائے کہ یہ بلیک انگریز ہے، یہ وائٹ انگریز ہے، یہ ایشین انگریز ہے، یہ نان ایشین انگریز ہے. انگریز ایک ہو چکا ہے، یعنی انگریز سے مراد برطانوی شہری. وہ اس کا جو بھی نام ہو، صرف ایک اس کی آئیڈینٹی ہے، برطانوی شہری، اور دوسرے کی ہے وہ جو برطانوی شہری نہیں. تو جب تک یہ جو وسیع انسانی سطح پر اور سیاسی سطح پر یکسانیت پیدا نہ کی جائے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مغربی دنیا میں زیادہ تر اور آج کل مشرقی دنیا میں بھی لوگ اس بات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں سٹار کے انفلوئنس کے انڈر پیدا ہوا ہے. جس طرح ایریز ہیں، لیوز ہیں. آپ کا کون سا سٹار تھا؟ مجھے تو پتا نہیں. میں اپریل میں پیدا ہوا تھا. ہیں؟ میں اپریل میں پیدا ہوا تھا. سٹار کا نہیں مجھے پتا. ابھی پھر آپ دلچسپی نہیں لیتے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں ڈر گیا تھا، میں کہ آپ نے شروع کر دی ہو. اور وہ کہتے ہیں ان کی عادتیں ایسی ہوں گی. تو مذہب کے نقطہ نظر سے اس میں یہ میں اسپیکولیشنز ہیں یا کتنے کل سٹار بنیں گے؟ 12 ہیں؟ جی. تو 12 مزاجوں میں ساری انسانیت بڑھ جائے گی، اور اس مہینے میں سب کا ایک مزاج ہوگا. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پھر بات ہی جھوٹ ہے. اور پھر ایک وقت میں ہو سکتا ہے ایک مہینے میں 1 کروڑ آدمی پیدا ہو، اور چونکہ وہ اس مہینے میں پیدا ہوا ہے، اس 1 کروڑ آدمی کی زندگی اور موت کے حالات اس کی وجہ سے کوئی نجومی معلوم کر لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے یکساں ہوں گے تو اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا. 1 کروڑ آدمی کی زندگی اور موت اگر اس سے وابستہ ہے تو سب کو اکٹھے مرنا چاہیے، سب کو اکٹھے ایکسیڈنٹس میں مبتلا ہونا چاہیے، سب کے اوپر اکٹھے خوشحالی کے وقت آنے چاہیے، بدحالی کے وقت آنے چاہیے. سٹارز تو وہی ہیں. ایسی بیہودہ فرضی کہانیاں ہیں کہ ان میں کوئی اشارتاً بھی دور کی بھی سچائی نہیں ہے. ہاں، اثرات کے لحاظ سے عام مزاجی اثرات ہر چیز کے پڑ رہے ہیں. قرآن کریم سے ثابت ہے ساری کائنات انسان کے اوپر اثر انداز ہے، اور انسان اس کا خلاصہ ہے، لیکن اثر انداز ہے خدمت کے اعتبار سے. مسخر کر لیا خدا تعالیٰ نے جو چیز بھی آسمان اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز. تو انسانی مزاج کو ڈھالنے میں، اس کو تشکیل دینے میں یہ اتنے وسیع اثرات ہیں کہ ان میں سے جو دور کے بعض اثرات کو معین کر کے نکال لینا کہ یہ اس کا اثر ہے، یہ ویسے ہی ممکن نہیں. اثرات تو ہیں، لیکن جب اربوں ارب اثرات پڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ اثر ہے جو دور کا ہے. جو نزدیک کے اثر ہیں، جس مٹی میں پیدا ہوا، جس ماحول میں پیدا ہوا، جن حالات میں پیدا ہوا، ان کے اوپر وہ دور کا اثر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی پارٹیسپیشن ایک بہت انسگنیفیکنٹ ہے، مگر ہے ضرور. سمجھ گئے؟ اس لیے اس پہلو سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس سے ذائچہ بن جائے اور انسان پڑھ لے، بالکل جھوٹ ہے. میں تجربہ کر کے دیکھا ہے ایسے ذائچے بھیج کے لوگوں کو. مجھے بھی ایک صاحب کے خط ملنے شروع ہوئے تھے روا میں کہ آپ ایک ایسا نجومی، ایسی نجومی ہے. نجومی کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہ ذائچے پڑھنے والی اور اس قسم کی.
جس کے اوپر جس کا امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی قائل ہے، اور وہ بھی اس سے اپنے حالات معلوم کرتا رہتا ہے. تو وہ نجومی عورت کسی ان کے دوست کے حوالے سے ان کی بھی واقف تھی اور تیار تھی ہر قسم کی خدمت کے لیے بغیر پیسے کے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں اپنا ذائچہ ان کو بھیجوں، تاریخ حوالہ شوالہ سب کچھ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اکیلا اپنا نہیں بھیجوں گا، میں 2 اور آدمیوں کے بھی بھیجوں گا، اور جو بھی اس سے آپ نے لینا ہے اس ذائچے کے مطابق اندازہ وہ تینوں کا دے تو پھر میں مانوں گا، ورنہ نہیں، ورنہ کوشش نہ کریں. ان میں سے ایک تو میں نے اپنا بھیجا، اور ایک میر داؤد احمد صاحب مرحوم کا، اور ایک مرزا خلیل احمد صاحب مرحوم کا، دونوں فوت شدہ جن کے حالات میں جانتا تھا. وہ جواب پڑھنے والا یا سننے والا ٹیپ میں کیسٹ ہو کے آیا تھا، وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا کہ مرزا خلیل احمد صاحب کو سن 1993 میں یا 92 میں بہت خطرہ درپیش ہے اور وہ سال ان کے لیے بہت اچھا ہے، فلاں سال میں 93 مثال دی ہے. اور میر داؤد احمد صاحب کی زندگی کے متعلق بھی کب ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے بڑے غلط دن ہے وہ، فلاں دن ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی سے جھگڑا نہ مول لے بیٹھے خام خواہ، ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اب ساری باتیں وہ ہیں جو روزمرہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور جب پتہ ہو کہ یہ ہے تو ذرا سا بھی جھگڑے کو انسان سے دیکھو جی پیش گوئی پوری ہو گئی. اور احتیاط سے قدم رکھے، احتیاط سے سفر کرے، ٹرین کے سفر سے اعتراض کرے یا موٹر کے سفر سے اعتراض کرے. اور میں اب سوچیں میر داؤد سے بیچارے کیسے اعتراض کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تھے. جی میرا وہی کہا تھا جو اس نے اس کو عملاً بتا دیا تھا کہ میں ایک مذہبی رہنما ہے، تو اس پر چند تکیں ماری تھیں اور باقی ساری باتیں غلط. جو باتیں اس وقت تک میری ہو چکی ہونی چاہیے تھی وہ ساری غلط تھیں. اتنا ہی اس کو پتہ تھا جتنا اس احمدی کو پتہ تھا میرے متعلق، اور وہ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ تعارف کروا چکا تھا کہ یہ بھی ایک بڑے آدمی کا کوئی اس کے نزدیک ذائچہ ہے، اس لیے وہ تم اس میں حصہ لو، دلچسپی سے بنا کر دکھاؤ، تمہارا بڑا اثر پڑے گا. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس نے ایسی باتیں کی ہوں گی تبھی وہ بڑی متاثر تھی، اور اس کے جو میرے متعلق جو بیان کر رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ایک مذہبی جماعت کا رہنما ہوں. سمجھ گئے؟ لیکن اگر اس کو مکس کر دیتے نا، اس کو بھی نہ پتہ ہوتا تو پھر کبھی بھی نہیں کچھ کہہ سکتے، ناممکن تھا. سمجھیے وقت ہو نہیں چکا کتنا. اس طرح سے ہاتھ 1 منٹ رہتا ہے، آدھے منٹ کا سوال کریں، آدھے منٹ میں جواب دے دیں گا. آپ حضور کچھ فرما دیں تو بس ٹھیک ہے پھر. ہاں جی ہاں. حضور یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب رسول سے ملنے جاؤ تو ان کو نذرانہ پیش کرو. یہ اس طرح سے ایسا لفظ تو کہیں نہیں ملتا. کچھ صدقہ دے کے جایا کرو. دونوں معنی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی تفصیل سے بیان فرمائے ہوئے ہیں، حضرت مسلم موعود نے بھی. اس میں ہرگز نذرانہ پیش کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ بھی ممکن ہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے صدقہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس خیال سے کہ ذاتی کچھ تعلق پیدا ہو، اس مشورے میں ایک ذاتی تعلق بھی بن جائے، وہ بھی بعض بزرگوں نے لیا ہوا ہے. جس خطبے میں نے یہ تفصیل شروع میں بیان کی تھی اس میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ میں اس موقع اس منصب پر ہوں اور بعض لوگوں کی پوچھنے پہ مجبور ہوں یہ تفصیل بیان کرنے میں، مگر میری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے تبلیغ کا جو ہے نا پھل وہ نذرانہ دے دیا کریں. اور پھر کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا خدا کے فضل سے. اب تک بعضوں کو یاد ہے وہ بھیجتے ہیں، اور واقعتاً غیر معمولی خوشی کا مجھے بنتا ہے. تو صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی خوش ہو اور اس کے جذبے کو قبول کرے، وہ سمجھے کہ اس کو پیار ہے، تعلق ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہے. مگر صدقے کا صرف یہ معنی نہیں، صدقہ ہر نیک خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو
اس کو یہ احساس دلایا کہ یہ اہم موقع ہے، کوئی خام خواہ حاضر ہونا جو ہے یہ اہم موقع ہے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اپنے نفس کو تیار بھی کرتا ہے کہ جب وہ کسی غریب کو دے یا خدا کے نام پہ چندہ دے دے یا اور کوئی کام کرے تو وہ اس کی ملاقات میں بھی ایک قسم کی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات بعض ملنے والے آتے ہیں، وہ فلاں چندہ ہم نے دینا ہے، فلاں چندہ دینا ہے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہاں جا کے دو، میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ ہمیں نیک کاموں پہ خرچ کی توجہ ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب وقت بھی ہو گیا، سوال بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ۔